ناظرین، 2020 اور 21 کا سال دنیا کی معیشت کے لیے کوئی اچھا سال نہیں تھا۔ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤنز لگے تھے اور چلتی پھرتی جو دنیا کی ایک اکانومی تھی وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، لاک ڈاؤن اگر ہوں گے تو کیا اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ لیکن پھر 2022 کے اندر یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ اب اس سال چونکہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے تو پھر یہ جو ریسٹرکشنز ہیں دنیا کے اندر کووڈ کی، یہ ذرا سلو ڈاؤن ہوں گی، اس میں آسانی آئے گی تو اکانومی میں بوم آئے گا، کیونکہ مارکیٹس کھلیں گی اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو کارخانے کھلیں گے تو ایک طرح سے تیزی آئے گی اکانومی میں۔ لیکن وہ ہوا نہیں ہوا۔ الٹا یہ ہوا ہے کہ مارکیٹس تو کھل گئی ہیں لیکن نہ جانے کیوں اس کے باوجود بھی ڈیمانڈ اس طرح کی جنریٹ نہیں ہو پا رہی اور ایک طرح سے سلو ڈاؤن مارکیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پیسے لگانا تو دور کی بات ہے، انویسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، الٹا جو ہے وہ پیسے اپنے پاس ہولڈ کرنے لگے ہیں۔ کمپنیاں بھی یہی کر رہی ہیں اور انڈیویجولز بھی یہی کرنے لگے ہیں۔ اس سے پھر اکانومک ایکٹیویٹیز دنیا بھر میں سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے ملکوں پہ کیا اس کا اثر آیا ہے؟ اگر آپ پچھلے 3 سے 4 مہینے بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی جو فارن ریزروز خالی دیکھ لیں آپ، تیزی کے ساتھ شرنک ہوئے ہیں۔ اگر آپ صرف اسی سال کے ریزروز اٹھا کے دیکھ لیں گے نا تو بھی سال کے شروع میں بہتر کنڈیشن تھی ان کی، لیکن اب جو ہے اس کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ ڈکلائن ان کے اندر نظر آئے گی تینوں ملکوں کے اندر۔ ویسے یہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ جاری ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ ان ملکوں کے جو لیڈرشپس ہیں ان کے جو غلط معاشی پالیسیز ہوں گی کچھ ان کے بھی، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا اثر نہیں پڑا ہوگا، اس کا بھی اثر پڑا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی ملک ہیں دنیا کے اندر جن کے ریسیشن کے باوجود بھی ریزروز نہیں گھٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو لیڈرشپس ہیں ان کی بہتر معاشی پالیسیز ہیں، اکانومک پالیسیز ان کی بہتر ہیں بنسبت انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے۔ پاکستان کے اندر تو جو ایک شدید بحران آیا ہے وہ بھی اپریل کے بعد آیا اصل میں، جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، نئی حکومت آ گئی تو مزید جو کانفیڈنس تھا انویسٹرز کا اور مارکیٹس کا وہ شرنک ہو گیا اصل میں۔ تو اس کے بعد سے جو وہاں پر ایک اکانومک بلو لگا ہے مارکیٹ کو، وہ ابھی تک وہاں سے اس شاک سے ریکور نہیں ہو پائی۔ اب دیکھیں 2022 میں تو یہ سارا کچھ ہو گیا، 23 کے لیے کیا فگرز کہہ رہی ہیں، ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پر IMF جو کہ ایک بڑا دنیا کا ایک مالیاتی ادارہ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا، ان کی بات کروں گا کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں 2023 کو۔ IMF والے کہہ رہے ہیں کہ 1/3 جو دنیا ہے نا، 33% سے بھی زیادہ جو گلوبل آبادی ہے یا ملک سمجھ لیں، وہ ریسیشن میں چلے جائیں گے اس سال۔ 33% ملک اگر ریسیشن میں چلے گئے تو ایفیکٹیولی یہ ایک گلوبل ریسیشن ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا۔ جو ملک ریسیشن میں چلے جائیں گے ان پہ ڈیپینڈنٹ جو دوسرے ملک ہوں گے وہ بھی آٹومیٹکلی ریسیشن میں جائیں گے۔ مثال کے طور پر IMF والے کہہ رہے ہیں کہ جو EU ہے نا، EU آدھے سے زیادہ EU کے ملک جو ہیں یہ ریسیشن میں ہوں گے 2023 کے اندر، یعنی کہ ان کے اندر شدید مندی ہوگی۔ یہاں پر اکانومک ایکٹیویٹیز سلو ڈاؤن ہوں گی، یہ پرچیزنگ باہر سے کم کریں گے، امپورٹس جو ہیں وہ کم کر دیں گے، ایکسپورٹس ان کی کم ہوں گی، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا پھر یہاں پر ریسیشن آنے کی وجہ سے؟ اچھا، یوکرائن کی وار کا ایک اسپیشل فیکٹر ہے، یہ جو ریسیشن یورپ کے اندر آئے گا اس میں یوکرائن کی وار کا IMF نے کہا ہے کہ اسپیشل فیکٹر ہے، لیکن اس کا پھر امپیکٹ دیکھیں کیا ہوگا۔ اس کا امپیکٹ سیدھا ہمارے ملکوں پہ آئے گا، مزید ہمارے ملکوں کی، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی اور پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشنیں خراب ہونے جا رہی ہے، ریزروز ہمارے مزید شرنک ہونے جا رہے ہیں۔ ہاؤ؟ وہ یوں کہ ہمارے جو ملک ہیں نا بڑی حد تک یورپ کی منڈیوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس کی جو سب سے بڑی ڈیسٹینیشنز ہیں، چاہے آپ انڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش، یہ سب سے بڑی ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے چائنا نہیں ہے۔ چائنا سے ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ جو ہماری ہو رہی ہوتی ہے جہاں سے ہمیں ڈالر مل رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے یورپ اور امریکہ کی منڈیاں۔ اب یورپ کی منڈیاں اگر بند ہوں گی، وہاں پر ریسیشن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہمارے ملکوں کی جو چیزیں ہیں، جو پروڈکٹس ہیں ہماری، جو ہماری ایکسپورٹ وہاں پر جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ایز اے ریزلٹ ہمیں پھر وہاں سے ڈالر بھی کم ملنا شروع ہوں گے۔ جب ہمیں ڈالر کم ملیں گے تو ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ مزید شرنک ہوں گے، اور جب ہمارے فارن ریزروز شرنک ہوں گے تو ہم بھی امپورٹ پہلے کے مقابلے میں کم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے باہر سے چیزیں خریدنے کے لیے، کیونکہ چیزیں تو آتی ہیں ڈالرز میں۔ تو یہ ایک سارا چین ری ایکشن ہے جو کہ آپس میں لنکڈ ہے۔
اور یہ ہم سب کے اوپر 2023 کے اندر آئے گا۔ 2023 کی اس کا جو سال ہے نا، یہ بہت بھاری گزرنے والا ہے ہمارے ریجن کے اوپر خاص طور پر، ویسے تو دنیا کے اوپر ہے لیکن ہمارے ریجن کی کنڈیشن پہلے سے ہی خراب چل رہی ہے۔ میں نے کہ جیسا کہ شروع میں بتایا پروگرام کے کہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں ان ملکوں کے وہ ڈاؤن جا رہے ہیں۔ اچھا، ریفرنس میں یہاں پر لگا دیتا ہوں، ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یورو نیوز کو میں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں، یورو نیوز والوں نے خبر لگائی ہے کہ ہاف آف دا یورپین یونین اینڈ 1/3 آف دا ورلڈ فیس ریسیشن ان 2023 IMF وارنز۔ ایک تہائی حصہ دنیا کا 33% جو دنیا ہے وہ ریسیشن میں ہوگی اور آدھا یورپ ریسیشن میں ہوگا، اور باقی کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اس کا وہ تو پوری دنیا کے اوپر آئے گا ہی آئے گا۔ نا یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان جو ہے 6-7 مہینے کی انسٹیبلٹی کے بعد 2023 میں کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی ری گین کر لے گا، کیونکہ 2023 پاکستان کے اندر الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن جب پاکستان کے اندر ہوں گے اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی وہاں پر کم سے کم 5 سال کے لیے، تو ہوپ فلی پاکستان کا جو پولیٹیکل کیاس ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہوگا۔ پولیٹیکل کیاس ختم ہونے سے پھر اکنامک کیاس بھی ختم ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے اکنامکلی اچھی خبریں آ سکتی ہے 2023 کے اندر ڈیسپائٹ دا ریسیشن۔ لیکن یہاں پر بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی سی چنتا کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ابھی 2023 کے اندر پولیٹیکل کیاس میں انٹر ہو رہا ہے۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل کیاس ہے وہ خاتمے کی جانب بڑھ رہا ہے، مطلب اگلے 2 سے 3-4 مہینوں کے اندر وہاں پر ویسے ہی الیکشنز ہونے والے ہیں، جنرل الیکشنز، تو وہاں پر جنرل الیکشنز کے بعد ایک اسٹیبلٹی وہاں پہ آپ کو پولیٹیکل حوالے سے نظر آئے گی۔ لیکن بنگلہ دیش نئے سال میں جا رہا ہے پروٹیسٹ کے درمیان اور پولیٹیکل انارکی کے درمیان، یعنی کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے اپوزیشن جماعتیں بڑے بڑے پروٹیسٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں، اور وہاں پر ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ شیخ حسینہ جو ہے اسٹیپ ڈاؤن کرے اور نئے الیکشن جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کروائے۔ اب اس کے دوران یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پر شروع ہو رہی ہے نا، اس کے دوران بنگلہ دیش نئے سال کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جو الیکشنز نظر آ رہے ہیں وہ کہیں اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو سال ہوگا اس میں اپوزیشن کی جماعتیں کم سے کم کوشش کریں گی بھرپور طریقے کی کہ یہاں پر ایک گورنمنٹ چینج آئے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور وہ پھر الیکشن کرائے، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا ہوگی۔ تو بنگلہ دیش کو یہاں پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر، اور چیزوں کو اگر ابھی سے بیٹھ کے اور ریزالو کر لیا جائے، اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے کوئی فارمولہ لے کر آ جائے، تو پھر ان ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جو گلوبل لیول پر حالات ہوں گے وہ بڑی ہی خراب ہوں گے ویسے ہی۔ ایسے میں انٹرنل سیاسی مار دھاڑ جو ہوگی وہ چیزوں کو مزید بنگلہ دیش کے لیے خراب کر سکتی ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو ریفرنس کے طور پر دا بزنس اسٹینڈرڈ کی یہ اسٹوری دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو گلوبل حالات ہیں وہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کو ہٹ کرنے لگے ہیں پہلے سے ہی۔ نومبر میں بزنس اسٹینڈرڈ نے یہ اسٹوری لگائی تھی کہ ایکسپورٹ ارننگز ڈراپ بائی 7.85% ایئر آن ایئر ان اکتوبر۔ تو اکتوبر کے اندر ویسے ہی یہ جو ایکسپورٹ تھی بنگلہ دیش کی وہ ڈراپ ہوئی تھی، اور اس کا جو سبب تھا کوئی اور نہیں تھا، گلوبل سلو ڈاؤن تھا۔ عالمی سطح پر چیزوں کی ڈیمانڈ تھوڑی سی گری ہے، اور یہ مزید گرے گی 2023 میں جب ہم داخل ہوں گے نا، تو سپتمبر اکتوبر کا جو سال ہوگا وہ پیک پہ ہوگی ریسیشن اپنے، اور یہی وہ سال ہوگا جب بنگلہ دیش کے اندر ٹرموائل جو ہے پولیٹیکل ٹرموائل وہ بھی اپنے پیک پہ ہوگا، کیونکہ الیکشنز میں پھر اس کے بعد 3-4 مہینے ہی بچے ہوئے ہوں گے، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں اپوزیشن پارٹیاں ان کا پریشر بھی پیک پہ ہوگا، اور یہ چیزیں بنگلہ دیش کے اندر کی جو اکانومی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر رہی ہوں گی، اور گلوبلی بھی یہ حالات ہوں گے کہ ریسیشن اپنے پیک پہ ہوگا۔ دیکھیں، پاکستان کا مثال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کو اتنا زیادہ ہرٹ کبھی نہیں ہوتا، ڈیمیج کبھی نہیں ہوتا جتنا ابھی اس کو ہوا ہے کہ ڈیفالٹ کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ باتیں ہونے لگی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا اگر وہاں پر ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی، جیسے اپریل میں اگر یہ جو بھی ایک کھچڑی بنائی گئی 14 پارٹیوں کی ملا کے، یہ کھچڑی اگر نہ بنتی اور ایک اسٹیبل حکومت ہوتی تو میرے خیال سے پاکستان بہتر طریقے سے ان اکانومک جو چیلنجز ہے اس کو فیس کر سکتا تھا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، اگر ملک کے اندر سیاسی مار کٹائی سے بچا جائے تو اکانومک جو فرنٹس ہیں وہاں پر جو چیلنجز ہوتی ہیں ان کو آسانی کے ساتھ فیس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ٹرکی سال ہوگا بنگلہ دیش کی اکانومی کے لیے 2023 کا۔